بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیشنل پریکٹسز کے فرسٹ لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہم آپ کی جو ٹیکسٹ بکس ہے سارا بیس تھرڈ ایڈیشن گفٹ آف فائر، ان ریپنگ دا گفٹ، چیپٹر 1 سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو اس میں ہم جو کور کریں گے وہ ریپڈ پیس آف چینج ہے، نیو ڈیولپمنٹ اینڈ ڈرامیٹک امپیکٹس ہیں، ایشوز اینڈ تھیمز۔ دراصل چیپٹر ہمارا ہے بک جو کورس ہمارا ہے وہ ہے پروفیشنل پریکٹسز، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو پروفیشنل پریکٹسز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور کس کس دور میں پروفیشنل پریکٹسز میں کیا انوویشنز ہوئی ہیں۔ تو وہ دراصل تبھی ہو پائے گا جب ہم فیلڈز کا اندازہ کر لیں کہ جس فیلڈ سے ہم تعلق رکھتے ہیں کہ وہ فیلڈ کتنی زیادہ ریپڈلی چینج ہو رہی ہے، اور اس کی چینج کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ یہ 1940 سے لے کر 2020 تک کا ایک جائزہ لیا گیا ہے ٹیکنالوجی کے آسپیکٹ سے، کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی یوٹیلائز ہوتی رہی ہے اور اب اس لیول پر ٹیکنالوجی کس طرح سے ہے۔ تو آپ دیکھیں 1940 میں دا فرسٹ کمپیوٹر انٹروڈیوس ہوا، پھر 56 میں ایک ہارڈ ڈسک آئی جو ہیوی ویٹ تھی اور کئی ٹنوں پر مشتمل تھی، لیکن 5 MB کا ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا تھا۔ پھر 1991 میں جو ہے اسپیس شفلڈ ہوئی، وہ ہمارے پاس 1 میگا ہرٹس جو ہے کمپیوٹر آنے لگے 2006 میں۔ پھر پاکٹ ڈیوائسز کا ایک دور شروع ہوا اور ٹیرا بائٹ میں ہمارے پاس ڈیٹا سیو ہونے لگ گیا، اور 2008 میں آٹو موبائلز انڈسٹری میں بھی ہم نے 100 میگا ہرٹس کمپیوٹرز کا انتخاب کیا یا اسے یوز کرنے لگے۔ 2014 میں پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انٹروڈیوس ہوئی، اور 2020 میں جو ہے پھر مشین لرننگ، IoTs، ڈیٹا سائنس، بگ ڈیٹا اور اس قسم کے بہت سارے ڈیپ لرننگ وغیرہ کے بہت ساری فیلڈز انٹروڈیوس ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ریپڈ چینج ہے، یعنی ہر 10 سال بعد مکمل ٹیکنالوجی شفٹ آ جاتا ہے، اور اس سے نہ صرف آپ کے ہارڈ ویئر چینج ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ سافٹ ویئر چینج ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ ٹیکنیکس چینج ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس، میتھڈز، یہ ساری چیزوں کا شفٹ آ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ what devices are now computerized، کہ ہم اس کا آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے یا 50 سال پہلے ڈیوائسز جو ہیں کون سی ایسی تھیں جن میں کمپیوٹرائزیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کمپیوٹرائز تھی ہی نہیں۔ جسٹ لائک اگر ہم آٹو موبائل انڈسٹری کو دیکھیں تو کمپیوٹر کا عمل دخل گاڑیوں میں نہیں ہوا کرتا تھا، جسٹ وہیکل کے طور پر استعمال ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل جو گاڑیاں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایک کمپلیکس الگوریدم استعمال کیے جاتے ہیں، ایون بغیر ڈرائیور کے ڈرائیو کی جانے والی گاڑیاں بھی ہیں، اور اچھے خاصے ان میں اور فیچرز بھی اٹیچ ہیں جو ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکتا ہے، اور بہت سارے اور فیچر بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح ٹی وی کو اگر دیکھیں، پرانے ٹی ویوں کو آپ اندازہ لگائیں اور نئے والے ٹی وی جو ہیں ان میں کس انداز سے فیچرز کا اضافہ کیا گیا ہے، کلاک ہو گئے، واچ ہو گئی، فون سیٹ اسپیشلی فون سیٹ جو ہے آپ ایک دور اگر ذہن میں لائیں نوکیا 3310 یا اس سے بھی پچھلے کوئی موبائلز کا، اور آج کل جو آپ کے موبائل ہیں، جو آپ کے سیل فون ہیں، ان کی فیچرز اور ان کی ورکنگ اور ان کے سافٹ ویئرز اور بہت ساری چیزوں کو آپ اندازہ لگائیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ کمپیوٹرائز ایک دور نہیں تھا گیجٹس کا، صرف کمپیوٹر کا کنسیپٹ ہی ہوتا تھا، لیکن اب ہر گیجٹس، ہر ڈیوائس میں کمپیوٹرائزیشن ہو گئی ہے، کمپیوٹرز کی انوالومنٹ ہے، سافٹ ویئرس کی انوالومنٹ ہے، ٹیکنیکس بڑھا دی گئی ہے، کیمرہ ہے، اوون ہے، ITC، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے بلاگز۔ بلاگز کا دور کیا ہوا کہ دراصل ہم پہلے ایک دور تھا کہ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ نہیں کر سکتے تھے، اور اگر ہمیں کرنی ہوتی تھی تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ایک پرنٹ میڈیا ہوتا تھا یا الیکٹرانک میڈیا ہوتا تھا۔ الیکٹرانک میڈیا بھی بعد میں آیا، پہلے تو پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، ہمیں اخبار میں کوئی نہ کوئی ایڈ چلانی ہوتی تھی، کوئی پوسٹر، کوئی بروشر، کوئی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہوتی تھی، اور اس کے ہمیں کافی پیسے پے کرنے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ ٹیکسٹ میں ویڈیو ٹیکسٹ دے رہے ہیں تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے دیں، اگر آپ کو پکچر دے رہے ہیں تو اس کے بھی کاسٹنگ ہوتی تھی باقاعدہ۔ لیکن پھر ایک دور آیا کہ ہمیں چینلز نے پروموٹ کیا، اور چینلز پہ ہم آئے، اور ہم نے چینلز پہ جو ہے ایون اپنی شارٹ ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کی، اپنے بزنس کے سارے آؤٹ لیٹ بھی شیئر کی، اپنی ایکٹیویٹیز بھی شیئر کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچے، مارکیٹ ہو ہمارے بزنس کی، اور ہم تک بزنس آئے۔
تو اس کے بعد ایک دور آیا جو انٹرنیٹ کا دور تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر یوزر کو یہ صلاحیت مل گئی کہ وہ انٹرنیٹ پہ اپنا ڈیٹا، اپنا بزنس سے ریلیٹڈ ڈیٹا، اپنی ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ ڈیٹا جو ہے وہاں پٹ کر سکے۔ تو وہ بلاگرز کا دور ہے، تو بلاگز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں تاکہ انسان پرسنلی اور بزنس کے آسپیکٹ سے اپنی کریٹیوٹی، اپنے فن کو، اپنی ورکنگ کو کسی بھی فارم میں انٹروڈیوس کرا سکتا ہے، ٹیکسٹ کی فارم میں، آڈیو ویڈیو کی فارم میں، اور میکسیمم لوگوں تک یہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بلاگر کی مدد سے ہوئی۔ پھر بلاگر میں ہی یہ ہوا کہ ہمیں الٹرنیٹ مین اسٹریم نیوز اور بزنس پبلک ریلیشنز بھی ہمارے بنے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپولر بلاگرز جو ہیں وہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ ریڈر پر ڈے تک بھی پہنچ گئے ہیں، یعنی ملینز آف ویورز، یوزرز آپ کے بلاگرز کو وزٹ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور اس سے ڈیٹا وغیرہ لے سکتے ہیں، اور جو بھی انفارمیشن آپ نے پٹ کی ہے اسے فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ آپ ایک دور تھا کہ جب آپ صرف اپنی کلاس روم کی حد تک، اپنے علاقے محلے کی حد تک اپنی بات پہنچا سکتے تھے، یا اپنے علاقے کی شہر کی حد تک، لیکن آپ نے دیکھا کہ پورے ورلڈ وائڈ آپ کا میسج پہنچ رہا ہے، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ لائکس بھی کر رہے ہیں، فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا بزنس بھی گرو ہو رہا ہے، مارکیٹ زیادہ ہو گئی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں ویڈیو شیئرنگ بھی ایک نئے وے ہے جس میں آپ جو ہے مختلف گیجٹس کا استعمال کرتے ہیں، ویب سائٹس کا استعمال کرتے ہیں، ان میں آپ جو ہے ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتے ہیں۔ یوٹیوب ایک ایسا موسٹ کامن پلیٹ فارم ہے، پھر میس اسپیس ہے، پھر ڈیلی موشن ہے، پھر ٹیون ہے، اور مینی ادر بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان ویڈیوز کا اصل ہدف کیا ہوتا ہے؟ دراصل ہم پھر اپنے آپ کو ریئلائز کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی پہچان کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا مارکیٹ میں نام پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی کسی ایکسپرٹیز کی وجہ سے اور کسی بھی وجہ سے۔ ہم پھر اس ایسے پلیٹ فارمز کا انتخاب کرتے ہیں جہاں ہمیں سراہا جائے، اور ہمارے بزنس کو، ہماری پروڈکٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور اس سے بزنس جنریٹ ہو۔ پھر ہمارے پاس ہے سیل فون کا دور، اور وہ آج کا بڑا کرٹیکل دور ہے جس کے بہت سارے پلس مائنسز ہیں۔ تو جیسے کہ آپ ٹریولنگ میں اسے استعمال کر سکتے ہیں، پکچر لے سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ میوزک وغیرہ کر سکتے ہیں، کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں، لاٹ آف بلین آف سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں جو آپ سیل فون میں انسٹال کریں اور استعمال کر سکتے ہیں، اور ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر میں سیل فون کے سافٹ ویئرز موجود ہیں، تو آپ اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور کیمراز جو ہیں وہ بھی، اب کیمراز وغیرہ کا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں پرائیویسی جو ہے وہ اس سے بھی ہرٹ ہوتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہمارے سیل فون کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ہم جو ہے ان ایتھیکل رولز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو فن میں آ کر کے، یا کوئی ان انٹینشنلی، یا کسی طرح کا ہمارے پاس مینٹالٹی ایسی ہوتی ہے جس سے ہم کیا کرتے ہیں، ایک ایتھیکل نارمز کو، مورل ویلیوز کو بریک کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون کسی کی پکچر لے لی، ویڈیو لے لی، اور اس سے پھر جو ہے ہم نے پبلشائز کر دیا، تو یہ ایسے چیزیں ہیں جو ایتھیکلی صحیح نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ایسی ڈیوائس ہے جس کو ہم نے کنٹرولڈ کوئی نہیں رکھا ہوا، کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ ہم خود اس پالیسی کو اپلائی کرتے ہیں، نہ اس کو مانتے ہیں، اور یہ بالکل اوپن ہینڈڈ جو ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے یہ آپ کے پاس ایک ہینڈ فری ٹائپ ایک ایکٹیویٹی ہے۔ بہرحال یہ آپ دیکھیں گے مزید، پھر اس میں یہ سیل فون میکرز جو ہیں اور سروس پرووائڈر کے لیے چیلنجز کے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک سیل فون بنا لینا جو ہے وہ کافی نہیں تھا، دراصل سیل فون میں یوز ہونے والے سافٹ ویئرز نے اصل میں سیل فون کی جان پیدا کی ہے۔ بہت سارے سیل فون آپ نے دیکھے، ایک دور میں ان کا نام ہوتا تھا نوکیا وغیرہ کا، اور اب وہ بالکل مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، یا کیونکہ انہوں نے مارکیٹ کے مطابق اپنے آپ کو ڈرائیو نہیں کیا، یا بہت ساری ایسی کمپنی، ایسے سافٹ ویئرز آ گئے جنہوں نے ان کو مارکیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور 10 ملینز ایپ جو ہیں وہ ایپل سٹور پر جو ہے پڑی ہیں، اور بہت سارے سٹورز جو ہیں اس طرح سے ایپس کے ساتھ بھری ہوئی ہیں۔ پھر سیل فون کا 2011 آپ دیکھ لیں کہ اس میں دیر ور اپروکسیمیٹلی 5 بلین سیل فون سبسکرپشنز، اور ورلڈ وائڈ ایسٹرونالوجی فاسٹ اسپریڈ آف دا نیو ٹیکنالوجی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2011 میں کس طرح سے 5 بلین جو ہے وہ سیل فون جو ہے اس کے سبسکرائبر بڑھ گئے تھے۔ جس طرح سے ڈرامیٹیکلی یہ جو والیوم آف سیل فون یوزرز کا بڑھتا جا رہا ہے،
تو وہ کس وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے؟ وہ دراصل ان میں یوز ہونے والے سافٹ ویئرس کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے. سافٹ ویئر جو آپ مختلف قسم کے انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ دیتے ہیں, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ دیتے ہیں, آپ بزنس سے ریلیٹڈ دیتے ہیں, آپ ای کامرس سے ریلیٹڈ دیتے ہیں, آپ مختلف ڈومینس کے, ایون آپ آج کل تو مختلف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے یوز کرتے ہوئے بہت سارے ایسے ٹولز بھی بن گئے ہوئے جو سیل فونس پہ ہی اویلیبل ہیں, اور اس سے آسانی سے ہر فیلڈ کا بندہ فائدہ لے سکتا ہوتا ہے. اس کی یوزیبلٹی بھی بہت حد تک بڑھ گئی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے یہ نیو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. اس کو آپ مزید خود ہی دیکھیے گا اس میں کیا چیزیں دی ہوئی ہیں. اچھا, پھر اس میں یہ ہے کہ وہ ہے پاس لا یوز آف ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز. ریسنٹ اسٹڈیز شو ہینڈ فری ڈیوائسز وائل فریئنگ اپ دا ہینڈ. کہتے ہیں آج کل یہ کلیئرلی آبزرو کیا گیا ہے کہ جن کو ہم ہینڈ فری ڈیوائسز کہتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے بالکل فری ہوتے جا رہے ہیں, یعنی ان کا جو استعمال ہے اس کا کوئی کنٹرولڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کیمراز ان سیل فون تھریٹن پرائیویسی. ان کیمراز سے ہم پرائیویسی ہرٹ کرتے ہیں. ہم کسی کی بھی ایسے پکچر ہیں ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں مطلب بلیک میل کریں, انٹینشنلی ان انٹینشنلی انہیں ڈسٹرب کریں, چاہے وہ ہمارا فیملی ممبر ہے, دوست ہے, یا جاننے والا ہے یا نہیں ہے. لیکن بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈیوائس موجود ہے اور کیونکہ ہمیں اسے کنٹرولڈ کا کوئی کنٹرول سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس, اور ہم اسے ہر طرح استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا دور تھا وہ ہے جو آج کل وہ ہے سوشل نیٹ ورکنگ. تو پہلا جو ہے classmate.com انٹروڈیوس ہوئی 1995 میں, اور پھر مائی اسپیس 2003 میں, پھر اس میں مطلب 10 ملین ممبر ایڈ ہوئے, پھر 2006 میں ان میں انکریز ہوا. ٹھیک ہے, اور پھر فیس بک انٹروڈیوس ہوئی جو ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے بنائی تھی. تو سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ میں جو ہے وہ ہے ہمارے پاس سائٹس جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں, جیسے کہ سیکنڈ لائف کمبائن مینی آف دا فیچر آف دا سوشل نیٹ ورکنگ 3D اسپیکٹس آف ویڈیو گیمس. دیکھیں جی, ہم نے سوشل گیدرنگ کرنی تھی, ہم نے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا تھا. ایک دور ہوتا تھا جو ایک بیٹھک سسٹم کا دور ہوتا تھا. دیہاتوں میں ابھی چلے جائیں تو وہاں ایک بیٹھک سسٹم کا دور ہے کہ وہ لوگ شام کو اپنے گھر آتے ہیں کام کاج سے فری ہو کر کے, ایک ڈیرہ داری سسٹم, ایک بیٹھک سسٹم ہوتا ہے, وہاں اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, فن کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور اپنے ایک سوشل گیدرنگ کو کرتے ہیں. لیکن پھر ایک دور اب ہے جو ہم وہ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس ایک سوشل نیٹ ورکنگ فیس بک اور سیکنڈ لائف اس قسم کے بہت سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم آ گئے ہیں, ویب سائٹس آ گئی ہیں. ان کی مدد سے دراصل ہم یہ کر سکتے ہیں. اب ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ جیسے اپنے کانسیپٹ شیئرنگ کریں گے, اپنے آئیڈیاز شیئرنگ کریں گے, چیٹ کریں گے, ڈسکشن کریں گے, ساتھ آپ کو کچھ گیجٹس, کچھ ایونٹس, کچھ پروگرامز, کچھ گیمز, کچھ اس طرح سے بھی آپ کو سوشل میڈیا میں اٹیچ مل جاتے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک بالکل مطلب ٹورنامنٹ لائک ایک گیم, ایک ایسی چیز جو مل کر کے سارے کھیل سکتے ہیں اور اس کو کر سکتے ہیں. جیسے ایک دور تھا کہ ہم جب اکٹھے بیٹھا کرتے تھے تو ایک لوڈو کھیلا کرتے تھے یا اس طرح سے شطرنج وغیرہ یا یہ چیزیں. تو اب یہ دور جو ہے آپ کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ پر آپ کو سوشل میڈیا اس پہ یہ مل جاتا ہوتا ہے. پھر میں نے عرض کیا پھر یہ دور ہے کہ ہم سوشل نیٹ ورکس کو اپنا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بلین آف یوزر جو ہے ان پلیٹ فارم پر ایڈ ہیں, روزانہ کی کمیونیکیشن کر رہے ہیں, ایکٹیو ہیں, چیٹ سسٹم ہے, فورمز بنے ہوئے ہیں, وہاں آ کر اپنے پرابلمز ڈسکس کر سکتے ہیں, اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو وٹ ایور جو ہے آپ ادھر کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری یہاں بتائی گئی ہیں کہ ہم کس طرح سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر کے مطلب سوشل بوٹ کریٹ کر سکتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بہت سارے ٹولز کو استعمال کر کے ہم کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں, ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کو بھی بوسٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایڈ مینیجر ایک ایگزامپل ہے فیس بک کی جس پہ آپ بزنس کو بوسٹ کر سکتے ہیں, میکسیمم اپنے کمیونٹی ٹریفک لا سکتے ہیں اپنے پیج کے اوپر, اور زیادہ سے زیادہ لیڈز جنریٹ کر سکتے ہیں, بزنس کو زیادہ گرو کر سکتے ہیں. کولیبوریشن جو ہے پھر ہمارے پاس نیا ایک نیو ڈیولپمنٹ میں آتا ہے, وہ ہے ویکیپیڈیا آن لائن کولیبوریشن انسائکلوپیڈیا. اوپن ڈائریکٹری سسٹم ہے, کولیبوریشن بٹوین سائنٹسٹ ان ڈفرینٹ اسٹیٹس ہے, کنٹریز کے درمیان بھی ہوتی ہے. یہ ویکیپیڈیا جو ریپڈلی گرو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ 14 ایئرز اگو مطلب بوائے انسٹیڈ آف سائنٹسٹ
with a PhD and years of experience he got of his information from the web sources. تو انٹرنیٹ سے معلومات اٹھائی گئیں، اٹھا کر کے ایک ایسے پلیٹ فارم بنا دیے گئے جس سے ان کو ایک روٹ لیول انفارمیشن مل جائے، ایسی ویب سائٹس ہوں جہاں ڈیٹا ہمارے پاس پڑا ہو. ریسرچرز کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ریسرچرز جو ہیں ان ٹرسٹ ورڈی ویب سائٹ سے جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ای کامرس اور پھر فری اسٹف جو ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے، جس میں ہم ای میلز، بکس، نیوز پیپر، گیمز. اور امیزون کو تو ہر کوئی جانتا ہے. آج کل امیزون جو ہے 1994 میں جو بنا تھا وہ 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، اور 8.5 بلینز کا جو ہے یہ بزنس کر رہے ہیں اور اس میں سیلز ہو رہی ہے. اور یہ فیکشن فگر بہت پرانے ہیں، آج کل اس سے بھی زیادہ ان کی یوٹیلائزیشن. اور ایون آج کل کے جو کرائسس میں جو ہم آن لائن کلاسز پڑھا رہے ہیں آپ کو، وہ آن لائن سسٹم جو ہمارا کووڈ-19 کی وجہ سے ہرٹ ہوا ہے، تو یہ ہمارے جو ای کامرس بزنس ہے اس کو کافی بوم ملا ہے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے ہی بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز بھی مارکیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دیتے ہیں ان اسکل سیٹس کی. پھر ہمارے پاس موجود ہے، تو اس میں ہمارے پاس یہ ای کامرس میں جیسے بہت امپورٹنٹ ڈیپلی دیکھیں تو انشاءاللہ اب بزنس کے حوالے سے بھی آپ کو بزنس اینڈ آرگنائزیشن یوزیج وائرل مارکیٹنگ دے آر ریلائنگ آن دا لارج نمبر آف پیپلس. تو بزنس کی پروموشن کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سارے یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایز اے بیسٹ ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ویب بیسڈ ٹیلی فون نیٹ ورک بھی ہے، آپ اسے مطلب ٹیلی مارکیٹنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح کالج اسٹوڈنٹس وغیرہ کے لیے کوئی نئے آئیڈیاز، ویل امپلیمنٹڈ سافٹ ویئرز بھی اویلیبل ہیں. کوئی انوویشنز وغیرہ وداؤٹ پرمیشنز کے آپ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور موشن، یہ ایسی برننگ فیلڈ ہیں جن پہ آج کل کافی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ساؤٹ ٹو نیرو اسپیشلائزڈ اسکلز، روبوٹکس ڈیوائسز اینڈ اسپیشل پرپز ڈیوائسز ہوتی ہیں، میں ریکوائر اے آئی ٹو فنکشن. تو یہ کافی حد تک آپ کو اس اندازے سے آپ نے دیکھا کہ یہ نیو ٹیکنالوجی ریپڈلی کس طرح سے چینج ہو رہی ہے اور کس طرح سے انوائرمنٹ کو بدلا جا رہا ہے ود دی ہیلپ آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر اینڈ ٹولس اینڈ ٹیکنیکس. تو ٹولس فار ڈسیبلڈ پرسن، ہاں جی، یہ سوشل میڈیا نیٹ ورک جو ہے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریسٹوریشن آف ایبلٹیز، جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہمارا ڈومین ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے کہ ڈسیبل پرسنس کے لیے جو ریسٹوریشن آف ایبلٹیز ہیں، پروڈکٹیوٹی لا سکتے ہیں، انڈیپینڈنس کر سکتے ہیں ان کو. اسکرین ریڈر ہے، اسکینر ہے، اسپیچ ریکگنائزیشن ہے، موشن سینسر وغیرہ ہے، اور بہت ساری ایسے ڈیوائسز ہیں جن کے ذریعے آپ ڈسیبل پرسنس کے لیے ایک تو ڈیوائسز، گیجٹس وغیرہ پرووائڈ کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں میڈیکل فیلڈ میں اسپیشلی دیکھیں جی، میڈیکل گیجٹس ہیں، بریسکلیٹس ہیں، اور بہت ساری چپس ہیں جو آپ بہت ساری ڈیوائسز میں اٹیچ کر لیتے ہیں. اور وائی فائی اور بہت سارے مطلب وائرلیس کمیونیکیشن ڈیوائسز ہوتی ہیں جو آپ کے مین سینٹرل میڈیکل سرورز کے اٹیچ ہوتی ہیں. اور کرنٹلی جو ریڈنگز ہے آپ کے بلڈ پریشرز کی، آپ کی شوگر کی، اور بہت ساری جو ہارٹ بیٹ وغیرہ کی جو ریڈنگز ہیں وہ ڈائریکٹلی وہاں سے ریڈ کر کے وہ مین سرور پر پہنچا رہے ہوتے ہیں، جس سے آپ کو باقاعدہ مانیٹر ایگزامن کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو آپ میڈیکیشن لے رہے ہیں اور اس سے کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے، کیا چینج آ رہا ہے آپ میں، اور اس کے بھی کیا پازیٹیو نیگیٹیو ایفیکٹ ہیں. اس کے لیے کیسے فوری طور پر میڈیکیشن میں چینجز کی جائے، آپ کا ٹریٹمنٹ میں تبدیلی کی جائے، وہ کیا کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں آپ بایولوجیکل اینڈ کمپیوٹر سائنس اور اس انداز سے میڈیکل ریکارڈ سے لے سکتے ہیں. تو پھر یہ نیو ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں نیکسٹ 50 ایئرز میں دیکھ لیں کہ کس انداز سے یہ چینج آنے والا ہے. جو اب
پاسٹ 50 ایئرس یا 20 ایئرس کو آپ دیکھیں کہ کون سے چینج کس طرح سے آ چکا ہوا ہے، اور اس کو آپ آسانی سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اگلے 50 سال میں ورلڈ میں کیا مطلب ڈراسٹک چینج، ڈرامیٹیکل چینج ہو جائے گا، ہاؤ ول بی ڈفرینٹ دین اٹ ٹوڈیز۔ تو اب جو آخری ٹاپک ہے ایشوز اینڈ تھیمس کا ہے۔ دراصل آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ریپڈلی چینج آ رہا ہے ٹیکنالوجی میں، نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، لوگ اسے فوری طور پر اڈاپٹ کرتے ہیں اور مختلف سافٹ ویئرز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جنگ ہے ایک نئی سے نئی ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کرنے کی اور پھر پرانی کو، اور یہ جو انوویشن ہے، یہ موٹیویشن ہے، یہ چینج ہے، اس کو دنیا چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایکسیپٹ کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے سروائیو کرنا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اب اگر ہم ان کے ایشوز پہ بات کریں تو سب سے پہلا ایشوز تو یہ ہے کہ کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اب بڑھ چکی ہیں۔ پہلے تو ہم صرف چوری چکاری کا ہی ذہن میں رکھتے تھے کہ وہ سامان لے گیا، یہ لے گیا۔ اب یہ دیکھیں آپ کسی کے مطلب موبائل یوز کرتے ہوئے پکچر جو ہے کسی کی، آپ اس کی پرائیویسی ہرٹ کر رہے ہیں، پکچر لے رہے ہیں، ویڈیو لے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک کرائم ہو گیا۔ سائبر کرائمز کو آپ مطلب پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور سائبر کرائم سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ انٹرنیٹ میڈیاز کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت سارے فائلز کو ادھر ادھر کر لیتے ہیں، ڈیٹا کو، ٹرانزیکشنز کو، اور بہت سے ہیکنگ کے انیتھیکل ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں، تو یہ کرائمز ہی کہلاتے ہیں۔ وائلیشن فکشنز اینڈ گیمز ہوتے ہیں، اس میں آپ گیمز اور ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں وائلیشنز وغیرہ کر رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ فیک ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، جو مرضی آپ اس میں ایڈورٹائز بنائیں اور شائع کریں، اور کیونکہ آپ نے پروڈکٹ بیچنی ہے، آپ پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے جو ان سے مرضی ویز استعمال کریں، جو اس مرضی وہ طریقہ کار کریں۔ پھر کاپی رائٹ انفرنگمنٹ، گیمبلنگ اور پروڈکٹ دیٹ ڈو ناٹ ورک رائٹ، پروڈکٹس جو کام صحیح نہ کر رہی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے تو ایڈورٹیزمنٹ کی تھی اور لوگوں نے ایڈورٹیزمنٹ پر آپ کی پروڈکٹ کو لیا، لیکن آپ کی پروڈکٹ وہ ایڈورٹیزمنٹ کے مطابق اس کا فیڈ بیک نہیں ملا، تو اس سے بھی بہت سارے ایشوز کریٹ ہو گئے، کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے ایک اوپن مارکیٹ ہے، آپ پوری دنیا سے کہیں سے بھی پرچیزنگ کر سکتے ہیں، تو اسی لیے یہ اتھینٹسٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر ان ایمپلائمنٹ بھی اس سے کافی کچھ ہو گئی ہے، بہت سارے ایسے ٹاسک جو آپ پیپل سے مینولی ایڈمنسٹریشن سے آپ پیپر ورک کرا لیا کرتے تھے، اب وہ پیپر ورک کا دور ختم ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا کا جو ہے اب آپ پرنٹ میڈیا یوز نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے ٹولز اینڈ ٹیکنیک جو آپ 10 سے 15 سال پہلے استعمال کیا کرتے تھے، جس سے آپ کے 2 4 15 20 بندے کھپ جاتے تھے، اور مطلب اچھی خاصی آپ کی امپلائمنٹ اسپیس بن جاتی تھی، وہ آج کل کے دور میں اور آہستہ آہستہ آگے جو دور آ رہا ہے اس سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، ایک دور تھا مطلب آپ کو انٹرنیٹ نہیں تھا، آپ نے اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے پرنٹ میڈیا کا استعمال، اخبارات کا استعمال کیا کرتے تھے یا الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے تھے۔ دیکھیں ان کا بزنس چلتا تھا تو وہ زیادہ سے زیادہ ہاکرز اور بہت سارے امپلائرز کو رکھتے تھے، جیسے جیسے آپ نے وہ پرنٹ میڈیا سے سوئچ کیا انٹرنیٹ کی جانب، تو وہ ان کا بزنس آٹومیٹکلی ایڈورٹیزمنٹ کا ڈاؤن ہوا، اور آٹومیٹکلی پھر ان امپلائمنٹ، اور اسی طرح ہر شعبے میں جو ہے وہ امپلائمنٹ ان امپلائمنٹ کا جو اچھا خاصا گیپ ہے وہ ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ سے ہی ہوا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ کسٹمر سروسز ہیں، جو ہے کسٹمر سروسز آپ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، آن لائن پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک فزیکل کسٹمر سروس پرووائڈ کرنا اور ایک ورچوئل کسٹمر سروس پرووائڈ کرنا، اس میں کمیونیکیشن گیپ بھی ہو سکتا ہے، کنسیپچول مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ پھر لاس آف پرائیویسی، یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ میں اور سیل فون کی ورلڈ وائڈ میں، بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی پرائیویسیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم فیملی کلچر کو، ہمارا ایک فیملی سسٹم کو کس طرح سے وائلیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ان سیل فونز کی مدد سے، اور ہم خود جاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مجبور ہیں ایسے چیزوں کو استعمال کرنے میں اور ایسی ٹیکنالوجیز کو یوز کرنے میں۔ ایررز جو ہیں، ظاہر سی بات ہے لاٹ آف بلین آف سافٹ ویئرز ہیں، اور بلینز آف سافٹ ویئرز جو یوٹیلائز ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر ایررز وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو تھیمز جو ہے اولڈ پرابلم ان اے نیو کانٹیکسٹ، کرائم، وائلیشن، فرکشن، اڈاپٹنگ اے نیو ٹیکنالوجی، تھنکنگ اے نیو وے، جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے جائیں گے ہمارے سوچ کا اینگل تبدیل ہوتا رہے گا، ہم کچھ انداز سے اور سوچیں گے اور اس میں بہتر سے بہتر کرنے جائیں گے، چاہے بدتر سے بدتر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، مشینیں ہمارے کنٹرول میں آتی جا رہی ہیں، ہم مشینوں کو انسٹرکشن دیتے جا رہے ہیں، ہم پازیٹیولی ایک ماڈل ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں، ایک
سلوشن پرپوز بھی کر سکتے ہیں اور مشین کو کوڈ کر سکتے ہیں. ہم اس کے لیے نیگیٹیوٹی بھی پیدا کر سکتے ہیں, ڈسٹرکشن کے لیے بھی, کنسٹرکشن کے لیے بھی. یہ اب آپ کے اوپر ہے, آپ کی مینٹیلٹی اپروچ کیا ہے, آپ کی ٹریننگ کیا ہے, آپ کے ایتھیکل نارمز کہاں ہیں, کہ جو آپ چیزیں بنا رہے ہیں کیا وہ ویلفیئر آف مائنڈ کائنڈ ہے, کیا وہ سوسائٹی میں کوئی پلس پوائنٹ ایڈ کر رہے ہیں یا سوسائٹی کے لیے ڈرا بیک کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں, اس کو ہم مطلب اس میں دیکھتے ہیں. پھر تھیمز گلوبل ریچ آف نیٹ, ایز آف کمیونیکیشن ہے ود ڈسٹینٹ کنٹری. مختلف کنٹریز میں آپ پہنچ سکتے ہیں, اپنی مارکیٹ بڑھا سکتے ہیں, پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹریڈ آف جو ہے وہ بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. کنٹروورسی بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ کس طرح سے سوسائٹی سیکیورٹی کے اور کنوینئنس جو ہے وہ کیا ہے, سیکیورٹی کے اسپیکٹ سے کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کنوینئنس ہے ہمارے لیے, یہ ساری چیزیں. تو یہ پرسنل ڈفرینس بٹوین پرسنل چوائسیز, بزنس پالیسیز اینڈ لاز, ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں میں اگر سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ملک میں جو پروڈکٹ لے رہا ہوں وہ کاسٹلی ہے, تو وہ دوسرے ملک سے مجھے اپروچ کیا جا رہا ہے ویب سائٹس کے ذریعے سے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے سے. سو میں ادھر سے پرسنلی چوائس ہے, میں ادھر سے لے سکتا ہوں, پرچیز کر سکتا ہوں. اسی طرح وہ بھی ہم سے لے سکتے ہیں. تو بزنس پالیسیز بدل گئی ہیں, لاز رولز اینڈ ریگولیشنز بدل گئی ہیں. کمپیٹیٹر کے لیے کمپیٹیٹیو مارکیٹس بدل گئی ہے. ہر ایک کمپیٹیٹر کو اپنے بارے میں سوچنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا کمپیٹیٹر کس لیول پر ہے اور مجھے اپنے آپ کو کتنا بہتر سے بہتر کرنا ہے ان کی اس ٹیکنالوجی کو میں رہتے ہوئے, اس اسپیس میں رہتے ہوئے. اور بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. لاز کے ایک چیلنجز ہیں کہ لاز جو ہیں فنڈامنٹل ڈفرنٹ فرام دا پرسنل چوائسیز اینڈ آرگنائزیشن پالیسیز. اس کے حساب سے ہیں اچھا that better to place law on the notion of the right rather than the personal view. ٹھیک ہے, تو آج کے لیکچر میں ہم نے بہت حد تک کور کیا ان چیزوں کو جو ریپڈ پیس آف چینج ان سوسائٹی میں بہت زیادہ جلدی سے تبدیلی لا رہے ہیں. اور پھر ان نیو ٹیکنالوجی کا کنٹریبیوشن دیکھا کہ وہ نیو ٹیکنالوجی جو ہیں وہ کس طرح سے ایک سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اور لوگوں کی مینٹیلٹی کو کیسے چینج کر رہی ہیں. لوگوں میں تھنکنگ, وے آف اسٹائل اینڈ وے آف لیونگ, یہ ساری چیزوں میں تبدیلی فوری طور پر لائی جا رہی ہے ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے. بزنس پروسیسز, بزنس ایکٹیویٹیز کرنے کا طریقہ کار, اور اسی طرح جاب کے بہت سارے ویز تبدیل ہو گئے ہیں. ایشوز اینڈ تھیمز آف آئی ٹی اور سوسائٹی میں جو آئی ٹی کی وجہ سے یا ان ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو ایشوز پیدا ہوئے ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. تو اس کو اچھی طرح پڑھیے گا, دیکھیے گا اور ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے. تھینک یو, شکریہ, اللہ حافظ.